والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الرعد کی آیت نمبر 5 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 6 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور یہ عجلت کرتے ہیں آپ سے برائی کے لیے، قبل الحسنۃ، اچھائی سے قبل، وقد خلت من قبلہم المثلات، اور جب کہ اس سے پہلے کئی عبرتناک سزائیں ان کے سامنے سے گزر چکی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور آپ کا رب یقیناً لوگوں کے لیے بہت بخشش والا ہے، علی ظلمہم، ان کے ظلموں کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً آپ کا رب بڑی سخت سزا دینے والا، عقاب والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں نازل کی جاتی اس کے اوپر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی۔ انما انت منذر، یقیناً آپ تو ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے کوئی رستہ دکھانے والا، کوئی لیڈر موجود ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کے ڈرانے اور اللہ کے عذاب اور وعید کی باتیں سننے کے بعد مطالبہ کرتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب آتا کیوں نہیں، یا یہ کہتے کہ آپ اس عذاب کو لے آئیں۔ قرآن مجید میں ان کی ان باتوں کا تذکرہ مختلف جگہوں پر ہوا ہے۔ اسی طرح سابقہ اقوام کے بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کی، جن میں وہ یہی کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ سچے ہیں تو ہم پر آنے والے عذاب کو لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کو بھی منقول کیا، اور پھر ان کا جو حشر ہوا وہ بھی بیان کیا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ اچھائی سے پہلے برائی کی طلبگار ہیں، اور آپ سے اس کے بارے میں جلدی میں پڑھتے ہیں، جبکہ ان کے سامنے اللہ کی طرف سے عبرتناک سزاؤں کی بہت سی مثالیں گزر چکی۔ یہ مثالیں قرآن مجید میں بھی بیان ہوئیں، اور اسی طرح ان کے سامنے، یعنی ان کے ارد گرد جو یہ تجارتی سفر کرتے تھے، تو ان کے سفروں کے راستے میں وہ کھنڈرات اور ان بستیوں کے آثار موجود تھے جہاں پر اللہ کے عذاب آئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا بہت سی عبرت کی مثالیں ان کے سامنے موجود ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک مہلت عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا اللہ لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کے بارے میں بہت زیادہ مغفرت کا معاملہ کرنے والا ہے، وگرنہ ان کا یہ جرم کافی ہے کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ فوراً عذاب بھیج دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔
اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھنا ہے کہ آپ نے فوراً عذاب کیوں بھیج دیا، مہلت کیوں نہیں دی۔ جب یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو اللہ عذاب بھیج دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر رحمت فرماتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے جو پہلے کفر میں تھے اور یہ مطالبے کرتے تھے، وقت گزرنے کے بعد اللہ نے ان کے سینے کھول دیے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو بہت سے وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے کفر میں تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، اگر عذاب آ جاتا تو وہ سارے کے سارے بھی اسی طرح کفر پر مر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرمائے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہر دور میں ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر لوگوں کو ان کے ظلم کی بقدر اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کرتے ہیں تو زمین پر تو کوئی چوپایا نہ زندہ رہ سکے، کہ اللہ کی نافرمانیاں تو دن رات ہر وقت انفرادی اور اجتماعی صورت میں لوگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دے رکھی ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، تمہارا رب عقاب دینے والا، سزا دینے والا اور سخت سزا دینے والا۔ جب اس کی پکڑ آتی ہے إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہوتی۔ اس لیے اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ وہ لوگ جو اتنے خوف زدہ ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں اور یہ کہتے پھریں کہ ہماری تو اب بخشش ہی نہیں ہونی، ایمان ان میں بھی نہیں۔ اور جو اتنے اپنے آپ کو کھلی چھٹی دے دیں کہ اللہ بخشن ہار ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ایمان ان میں بھی نہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے عمل صالح کرنا چاہیے، اور عمل صالح کرتے ہوئے اللہ سے پر امید رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سے اس کو قبول فرما لے گا، اس لیے کہ اللہ کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، یہ اللہ کی رحمت ہی ہونی ہے۔ تو اللہ کی رحمت یہ شامل حال ہونے کے لیے جو کچھ بن پڑے وہ اختیار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، اور نشانی سے وہ مختلف چیزیں مراد لیتے۔ کبھی کہتے کہ کوئی فرشتہ آئے جو آ کر ہم سے ہم کلام اور ہمیں بتائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، کبھی کہتے کہ یہ کتاب ہمارے اوپر نازل ہو، کبھی کسی قسم کے مطالبے، کبھی کسی قسم کے مطالبے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے اندر بھی ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اس طرح کے مطالبے کرتے تھے، اور جب ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ آ گیا تب بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ قوم صالح علیہ السلام کی قوم نے جو مطالبہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتلا دیا تھا کہ اگر یہ معجزہ جس طرح کا تم نے طلب کیا ہے آ گیا تو اس کے بعد تمہارے لیے پھر کوئی حجت، کوئی مہلت باقی نہیں ہوگی، پھر کفر کرنے پر فوری طور پر عذاب آ جائے گا۔ اس لیے اس قسم کے مطالبے بے معنی مطالبے ہیں۔ یہ مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ واقعتاً وہ کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہیں، بلکہ بات کو ٹالنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات، کتنے ظالم ہیں کہ قرآن مجید جیسا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی۔ قرآن تو دو اعتبار سے آیت ہے، ایک احکامات کے اعتبار سے آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے آیات نازل کی گئی، حکم نازل کیے گئے۔ دوسرا معجزہ اور چیلنج ہونے کے اعتبار سے آیت ہے، نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پورے قرآن مجید کا، پھر 10 سورتوں کا، پھر ایک سورت جیسی کوئی سورت لانے کا چیلنج قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو کر رکھا، اور انفرادی طور پر نہیں کر رکھا۔ کہا کہ تم اپنے انسانوں اور جنوں اور اپنی مدد کے لیے جس کو بلا سکتے ہو ان سب کو جمع کر کے اکٹھے ہو کر اس قرآن جیسی یا اس کی کوئی ایک سورت جیسی کوئی سورت لے آؤ، تو پھر بھی اللہ رب العزت کے یہاں تمہارا کوئی عذر رہ جائے گا، اور یقیناً یہ نہیں لا سکتے کہ قرآن تو کلام اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا انما انت منذر، آپ کا کام تو ڈرانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے بشیرا و نذیرا دونوں کہا ہے، آپ ڈرانے والے بھی ہیں اور خوشخبری دینے والے بھی ہیں، لیکن یہاں پر منذر صرف اس لیے کہا کہ یہاں اہل کفار کے مقابلے میں آپ کی بات ہو رہی کہ آپ ان کو ڈرانے والے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔
آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ان کے مطالبوں پر کوئی نہ کوئی ایسی خارق العادہ چیز کرتے رہیں جس کو یہ شعبدہ دیکھ کر فیسینیٹ ہوتے رہیں، جس کو دیکھ کر یہ چمبے میں پڑتے رہیں اور آپ ان کے سامنے اس قسم کی باتیں رکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو بات پہنچانی لگائی ہے، اس لیے فرما وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی رہنما ہوتا ہے، اس کی ہدایت کا انتظام کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ہر دور میں ہر قوم کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی نبی کو ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا، اور یہ بات قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بھی ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ ان کی طرف کسی رسول کو مبعوث نہ کر دے جو اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دے۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم نے اپنا کوئی لیڈر بنا رکھا ہوتا، اب وہ چاہے تو کتاب و سنت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، یا پھر دنیاوی لیڈروں کے پیچھے چل کے ہلاکت اور بربادی میں چلے جائیں۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جو اپنا جس کو لیڈر بنائے گا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز حشر کے میدان میں جھنڈے لگے ہوں گے، ہر نبی کا اپنا جھنڈا ہوگا، اسی طرح دنیا میں بادشاہوں اور بڑی جو لیڈر تھے ان کے اپنے جھنڈے ہوں گے، تو جو دنیا میں جس کی پیروی کرتا تھا وہ اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما مانتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوا کے نیچے ہوگا، جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ اور جو کسی اور کو اپنا لیڈر مانتا ہے اس انداز میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پسے پش جاتی ہے جاتی رہے، ہمارے لیڈر کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی، وہ اپنے اس لیڈر کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا اور اس کا حشر اور اس کے لیڈر کا حشر پھر ایک جیسا ہوگا۔ والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔